والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله عافية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. قلب و جگر عشق صحابہ ہوگا، قلب و جگر عشق صحابہ ہوگا جو سمجھتا ہے کہ عبادت ہے تبرہ بازی. اے بدبخت تیرے گناہوں کا ازالہ ہوگا، ایسے بدبخت کا منہ حشر میں کالا ہوگا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز و مکرم ذی وقار علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی اور ایک حساس موضوع کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ حضرات نے میری گفتگو کے اندر میرا ساتھ دینا ہے. آپ حضرات ساتھ دیں گے؟ بلند آواز سے کہیں، ہاتھ بلند کر کے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں کوشش یہ کروں گا، مختصر گفتگو کروں گا اور آپ حضرات کو اس کے اندر بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایکو والے بھائی سے ہے کہ ساؤنڈ کو بند کر دیں، ایکو کو صرف آواز بند ہے. گرامی قدر، میرا عنوان آج جس شخصیت کے نام سے منسوب ہے، اسلامی تاریخ کے دن آج ہی اس کا یوم وفات بھی ہے. اس شخصیت کو امیر شام بھی کہا جاتا ہے، اس شخصیت کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، اس شخصیت کو پیغمبر کا سالہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک رشتہ یوں ہے کہ وہ شخصیت پیغمبر کے ہمزب بھی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے کاتبوں میں سے چھٹے نمبر پر اس کا نام ہے. اس شخصیت کو جس نے اسلام کے پرچم کو 65,64,000 مربع میل پر بلند کیا، اس شخصیت کو جناب سفیان رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اس کو دنیا سیدنا امیر معاویہ
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ گرامی قدر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے کاتب بھی رہے اور پیغمبر کے مشیر بھی رہے، پیغمبر کے سیکرٹری بھی رہے، پیغمبر کے منشی بھی رہے، پیغمبر کے خادموں میں سے ایک خاص خادم کہلائے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، پیچھے حضرت امیر معاویہ لوٹے میں پانی لے کر پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، یوں مقام پہ چلتے رہے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، ارد گرد دیکھا پانی نظر نہیں آیا۔ جب میرے پیغمبر نے اپنے پیچھے دیکھا تو پیچھے خادم معاویہ، غلام معاویہ، خادم وہی جو معاویہ تھا، وہ لوٹے میں پانی لے کر پیغمبر کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب پیغمبر نے اس لوٹے کے پانی سے اپنی قضائے حاجت کو پورا کیا، اس لوٹے کے اندر کچھ پانی بچ جاتا ہے، اس پانی کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کٹی میں لے کر امیر معاویہ کے منہ پر چیٹے مارتے ہیں اور چیٹے مار کر یہ کہتے ہیں، اے امیر معاویہ، اللہ آپ کو حکومت دے گا، اللہ آپ کو خلیفہ بنائے گا، اللہ آپ کو منصب پر بٹھائے گا، لیکن اپنے منصب کے دور میں، اپنے حکمرانی کے دور میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے کاتب وحی بھی ہے اور پیغمبر کی رشتہ داریوں میں پیغمبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج حضرت معاویہ کی 3 رشتہ داریاں ذکر کروں گا۔ کتنی رشتہ داریاں؟ 3 رشتہ داریاں ذکر کروں گا۔ پہلی رشتہ داری یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جن کا نام ام حبیبہ ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، اس کا نام رملہ ہے، لیکن اس کا لقب ام حبیبہ ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ کس کے نکاح میں آئی؟ بولو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ایک رشتہ امیر معاویہ کا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، اس رشتے کی بنسبت سے امیر معاویہ ہمارے پیغمبر کے سالے لگے۔ دوسرا رشتہ یوں ہے، حضرت معاویہ کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام بھی رملہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو عثمان غنی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ ان میں ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، لیکن رقیہ پہ عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ ان کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو بولو، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ یہ عثمان غنی کا بیٹا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا نواسا ہے۔ اس کے نکاح میں امیر معاویہ کی بیٹی آئی۔ کون آئی؟ بولو، امیر معاویہ کی بیٹی کس کے نکاح میں آئی؟ عثمان کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں۔ اور عبداللہ پیغمبر علیہ السلام کا نواسا ہے۔ کون عبداللہ؟ وہ عبداللہ ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، غسان کی ریاست سے چلتا ہوا آ رہا ہے ایک عیسائی شہزادہ جو پیغمبر کی مجلس میں آتا ہے، پیغمبر کا دیدار کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک عیسائی شہزادہ ہوں، میرا جی چاہ رہا تھا میں نے آپ سے ملاقات کروں، میں نے آپ سے ملاقات کر لی ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ
पैगंबर ने फरमाया जी हाँ मैं आपका हदिया जरूर कबूल करूंगा। उस शहजादे ने कहा मेरा ये हदिया मदीने से 6 मील दूर है, अगर आप मेरे साथ किसी अपने खादम को भेजें वो चल पड़े और वहां से लाकर वो हदिया आपकी खिदमत में पेश करे। पैगंबर ने जनाबे मुआविया को इशारा किया कि मुआविया चलो इसके साथ और फलां जगह से वो हदिया लेकर आओ। जनाबे मुआविया जब पैगंबर की मजलिस से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उनका बाहर पहनने वाला जूता जगह पर मौजूद नहीं है। जनाबे मुआविया नंगे पांव उस शहजादे के उसकी सवारी के पीछे पैदल भाग रहे हैं। तपश भी है, बर्फ की गर्मी भी है, पथरीली जमीन भी है, ये सिलसिला चलता रहा। जनाबे मुआविया उस गस्सान के शहजादे के पीछे चलते रहे। जब मुआविया ने कुछ सफर तय किया, तय करके उस शहजादे से कहा अरे गर्मी बहुत है, मेरा जी ये चाहता है कि आप अपनी सवारी पर मुझे बैठा दें ताकि मेरा सफर आसानी से तय हो जाए। उस शहजादे ने जवाब में कहा अरे तू कुमी है, तू हुजूर का गुलाम है, तू हुजूर का खादिम है, इसलिए तू मेरी सवारी पर बैठने का कायल नहीं है। जब अमीर मुआविया ने यह बात सुनी खामोशी से आगे चल पड़े। फिर आगे चलकर कहा अगर सवारी पर बैठने का मुझे कायल नहीं समझता, अगर सवारी पर बैठने का मुझे अच्छा नहीं समझता, चलो अपने जूते उतार कर दीजिए ताकि मैं आपके जूते पहनकर 6 मील का सफर आपके साथ तय कर लूं। लेकिन उस शहजादे ने फिर वही जवाब दिया जिस पर अमीर मुआविया खामोश हो गए। जब अमीर मुआविया 6 मील का सफर तय कर उस शहजादे से उस तोहफे को वसूल करते हैं, जब मदीना में वापस आते हैं, मदीना के अंदर अंधेरा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। पैगंबर इंतजार कर रहे हैं, पैगंबर की खिदमत में आते हैं। पैगंबर ने पूछा अरे मुआविया कैसे जाना हुआ, कैसे आना हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह जब चला तो नंगे पांव चला। पैगंबर ने फरमाया ए अमीर मुआविया तू क्या बात कहता है, अरब की जमीन है, पथरीली जमीन है, शिद्दत की गर्मी है, लेकिन तू उस शहजादे के पीछे नंगे पांव चला। अमीर मुआविया ने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म जो आपका था, इसलिए आपके हुक्म की तमील करते हुए मैंने दिल में यह सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए पैगंबर के हुक्म में तहीर हो जाए, तहीर न करने की वजह से नंगे पांव चला हूँ। इसलिए उस मौके पर पैगंबर ने फरमाया ए उम्मत गवाह रहना, वहां पर जो मौजूद सहाबा थे उनकी मौजूदगी में कहा था अल्लाह ने मुझे जो इस उम्मत में हंसने वाला शख्सियत दी है वो अमीर मुआविया। कौन है? फिर आखिरी बात करके इजाजत चाहता। अमीर मुआविया को ये दुआ दी कि ये हौसले वाला है। फिर अमीर मुआविया के हुकूमत का दौर आया। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौजों ने उस गस्सान की रियासत को फतह करके पैगंबर के इस्लाम के झंडे को बुलंद किया, जनाबे अमीर मुआविया के सामने लाया गया, उनके हाथ रस्सी से बांधे हुए थे। अमीर मुआविया ने पूछा अरे कौन से किले को फतह करके आए हो? जवाब दिया फौजियों ने कि हमने गस्सान की रियासत को फतह किया है। जनाबे मुआविया ने फरमाया जरा उनके फौजियों को मेरे सामने तो ला दीजिए। जब उनके फौजियों को सामने लाया गया, सबसे पहले उस सफ के अंदर जिस शख्स के हाथ बांधे हुए थे वही ईसाई शहजादा था जिसने अमीर मुआविया के साथ ये बर्ताव किया था। अमीर मुआविया ने देखते ही पहचान लिया, पहचान कर कहा इसके हाथ खोल दो, इसको मेहमान खाने में 1 महीने की बना लो, 1 महीने के बाद अगर इसका जी चाहे तो चला जाए। मेरे दोस्तों 1 महीने के अंदर मेहमान खास में उस शहजादे को रखा गया, उसके अंदर आला से आला किस्म के खाने पेश किए गए। जब वो खाने खाता रहा वो दिल में सोचता रहा अरे ये अजीब बादशाह है, ये कैसा बादशाह है? दुनिया में मैंने बड़े बादशाह देखे हैं लेकिन इस जैसा बादशाह मैंने भी नहीं देखा जो इसके खिलाफ हमने मुसलमानों का ये बादशाह है, इसके खिलाफ हमने बगावत की है, लेकिन ये फिर भी मुझे मेहमान खाने में रखा हुआ है और आला किस्म के खाने खिला रहा है। आखिर ये वजह क्या है? जब 1 महीना पूरा होता है, जब उसको जाने की इजाजत मिल जाती है, जनाबे मुआविया उसको 10 लाख दिरहम हदिया के तौर पे देते हैं। जब वो 10 लाख के दिरहम हदिया के तौर पर
شخصیت کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ ان فوجیوں نے جواب دیا ارے یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا امیر معاویہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں پر علامہ بلالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس شہزادے نے یہ بات سنی کہ یہ امیر معاویہ ہے، یہ صدر امیر معاویہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، وہ واپس سے لوٹا، امیر معاویہ کی مجلس میں آیا اور سب کے سامنے پیغمبر کا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا معاویہ نے کہا ارے شہزادے تو اس وقت مجھے تانا دیا کرتا تھا، تو پیغمبر کا قومی ہے، تو پیغمبر کا خادم ہے، تو پیغمبر کا غلام ہے، لہذا پیغمبر کی دعاؤں کی بدولت سے آج میں اس منصب پہ بیٹھا ہوں، لیکن یاد رکھ میں آج بھی پیغمبر کا قومی ہوں، آج بھی پیغمبر کا خادم ہوں، آج بھی پیغمبر کا غلام ہوں۔ میرے دوستو بات ختم کرنے لگا ہوں شہر پر کہ اے امیر شام تیری چاہو منزلت کی قسم تیری عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا کے چھوڑوں گا۔ اے امیر شام تیری چاہو منزلت کی قسم کہ تیری عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا کر چھوڑوں گا۔ جو چلتے ہیں تیرے نام سے صدیق و کافر ایسے ملعونوں کو خدا کے غضب سے ڈرا کے